الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ کیا میری آواز آپ تک صاف آ رہی ہے؟ اسلام بھائی ہم کو بتائیں کیا آواز کلیئر آ رہی ہے تو پھر اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ویسے ہی ہم لیٹ ہو گئے، تاخیر کے لیے معذرت۔ چلیں اب اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم روزانہ کی بیس پر چند تعبیرات شائعہ، مشہور و معروف تعبیرات اور جمل آپ کے سامنے لکھواتے ہیں۔ آئیے آج پھر انہی تعبیرات کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سارے اسلامی بھائی پوچھتے ہیں کون سی کتاب ہے، کتاب کا نام بتا دیجئے۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے وہ کوئی کتاب نہیں ہے، ہماری اپنی جو ہے محنت ہوتی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کتاب کا مطالبہ نہ کریں، کتاب نہیں ہوتی بلکہ وہ ہم خود ہی آپ کے سامنے محنت کرنے کے بعد پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایک کپ چائے دینا۔ آج ہم نے وعدہ بھی کیا تھا آپ لوگوں سے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اسکرین پر۔ آئیے کچھ ہم آپ کو اسکرین پر دکھا بھی دیتے ہیں کہ کیسے کیسے جو ہے مفردات کو لکھنا ہوتا ہے۔ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں یہ اريد فنجان شاء، اريد فنجان شاء، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ ہم نے خود سے ترتیب دیا ہے۔ اريد فنجان شاء، I want a cup of tea،
مطلب ایک کپ چائے دینا. جی اريد فنجان شاء I want a cup of tea. ایک کپ چائے دینا. دوسرا جملہ عصیر لیمون اورینج جوس. لیمو کا شربت. لیمو کے شربت کو کہا جاتا ہے عصیر لیمون. بیسک طور پر عصیر کا معنی آتا ہے جوس. اب عصیر لیمون، عصیر لیمون اورینج جوس. اب اگر کہنا ہے کہ مجھے اورینج جوس دے دو تو آپ نے اوپر کہا تھا اريد فنجان شاء I want a cup of tea. ایک کپ چائے دینا. اب اسی کو کہنا ہے اورینج جوس دے دو تو اريد عصیر لیمون. اريد عصیر اريد عصیر لیمون. لیمو شربت. عصیر لیمون لیمو کا شربت. اب خربوزے کا جوس. خربوزے کا جوس کو کیا بولیں گے؟ انگلش میں بولتے ہیں واٹر میلن جوس. اور عربک زبان میں کہیں گے عصیر بطیخ. عصیر بطیخ. عصیر بطیخ. مینگو جوس کو بولتے ہیں عصیر مانجو. مینگو جوس کو کہتے ہیں عصیر مانجو. آم کا جوس. عصیر مانجو آم کا جوس. عصیر مانجو آم کا جوس. اب آگے چلتے ہیں. کہا جاتا ہے سیب کا جوس عصیر تفاحت. عصیر تفاحت. ایپل جوس. جن اسلامی بھائیوں کو صاف نہیں دکھ رہا ہے امید ہے کہ وہ اگر آواز سنیں گے وائس کو ذہن سے سنیں گے تو ان کو صاف سمجھ میں آ جائے گا. عصیر تفاحت. عصیر تفاحت ایپل جوس. عصیر تفاحت ایپل جوس. عصیر تفاحت ایپل جوس. پائنیپل جوس عصیر اناناس. پائنیپل جوس یعنی اناناس کا جوس عصیر اناناس. عصیر اناناس. عصیر اناناس. عصیر اناناس. پائنیپل جوس. اب بولتے ہیں اسی طریقے سے کھیرے کی سلاد. کوکمبر سلاد. کھیرے کی سلاد. کھیرے کو انگلش میں بولتے ہیں کوکمبر سلاد. اس کو بولتے ہیں سلطۃ خیار. سلطۃ خیار. کھیرے کی سلاد سلطۃ خیار. کھیرے کی سلاد سلطۃ خیار. آگے اس طرح بولتے ہیں گوبھی کی سلاد. کیبج سلاد سلطۃ کرنب. سلطۃ کرنب. سلطۃ کرنب. کیبج گوبھی سلاد سلطۃ کرنب. آلو کی سلاد سلطۃ بطاطس. پوٹیٹو سلاد سلطۃ بطاطس.
पोटैटो सलाद, कहा था संतरा, बुर्तकालुन ऑरेंज, संतरे को बोलते हैं इंग्लिश ज़बान में ऑरेंज और अरबी में बोलते हैं बुर्तकालुन, 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 बुर्तकालुन। बनाना यानी केला, अरबी में बोलते हैं मौजुन, मौजुन, मौजुन। अंगूर को ग्रेप्स यानी इनबुन, अंगूर को ग्रेप्स यानी इनबुन, यानी इनबुन। अब दोहरा लेते हैं शुरू से, हमने कितने अल्फाज पढ़े। कहा जाता है उरीदु फिंजान शाइन, मुझे एक कप चाय देना। असीरु लैमूनिन, लेमू शरबत। असीरु बित्तीखिन, खरबूजे का जूस। असीरु मांजू, मैंगो जूस। असीरु तुफ़ाहतिन, सेब का जूस। असीरु अनानासिन, पाइनएप्पल जूस। कुकम्बर, सलाततु खियारिन, खीरे की सलाद। सलाततु कुरनुबिन, गोभी सलाद। सलाततु बतातिसिन, आलू की सलाद। ऑरेंज बुर्तकालुन, बनाना यानी केला। मौजुन, अंगूर यानी ग्रेप्स। इनबुन। अब आगे चलते हैं, हमें वक्त अगर बताना है तो फिर कैसे बताना है। चौथाई को बोलते हैं 1/4 यानी रुबउन, चौथाई 1/4 यानी रुबउन। किसी चीज़ के 4 हिस्से किए जाएं तो उसके चौथे हिस्से को, तो उसके चौथे हिस्से को कहा जाता है 1/4 यानी रुबउन, 1/4 यानी रुबउन, 1/4 यानी रुबउन, 1/4 यानी रुबउन, 1/4 यानी रुबउन। 1/2 यानी निस्फुन, 1/2 यानी निस्फुन, यानी आधे को बोलते हैं 1/2, आधे को बोलते हैं 1/2 यानी निस्फुन, और तिहाई को बोलते हैं 1/3 यानी सुलुसुन, 1/3 यानी सुलुसुन, 1/3 यानी सुलुसुन, 1/3 यानी सुलुसुन। डेढ़ को बोलते हैं वाहिदुन व निस्फुन, डेढ़ को कहते हैं वाहिदुन व निस्फुन, वाहिदुन व निस्फुन, वाहिदुन व निस्फुन, डेढ़। अब कहा जाए कि क्या टाइम हुआ, अब कहा जाए कि क्या टाइम हुआ तो कहेंगे व्हाट टाइम इज इट नाउ, कमिस्साअतु अल-आन, व्हाट टाइम इज इट नाउ, कमिस्साअतु अल-आन, व्हाट टाइम इज इट नाउ, कमिस्साअतु अल-आन, 6 बजे हैं, 6 बजे हैं। It's 6 o'clock, अस्साअतु सादिसा, अस्साअतु सादिसा, 6 बजे हैं। It's 6 o'clock, अस्साअतु सादिसा। इस तरीके से कहा जाए मेरी घड़ी में 9 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में 9 बज रहे हैं। अस्साअतु तासिअतु विफ़क़न लिसाअती, अस्साअतु तासिअतु विफ़क़न लिसाअती, अस्साअतु तासिअतु विफ़क़न लिसाअती, मेरी घड़ी में 9 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में मतलब विफ़क़न लिसाअती, अस्साअतु तासिआ विफ़क़न लिसाअती। कहना है कि 1:15 हो रहे हैं, 1:15 हो रहे हैं, तो कहेंगे अस्साअतुल वाहिदतु वर्रुब, 1:15 हो रहे हैं, अस्साअतुल वाहिदतु वर्रुब, इट्स a 1:15, अस्साअतुल वाहिदतु वर्रुब, 1:15 हो रहे हैं, अस्साअतुल वाहिदतु वर्रुब।
اگر کہنا ہے 2:15 ہو رہے ہیں الساعۃ الثانیۃ والربع، کہنا ہے 3:15 ہو رہے ہیں الساعۃ الثالثۃ والربع۔ اسی طریقے سے ہاکذا آپ غور کرتے جائیے اور جملے بناتے جائیے۔ کہنا پورے 3 بجے ہیں الساعۃ الثالثۃ تماما، کہنا ہے کہ پورے 3 بجے ہیں الساعۃ الثالثۃ تماما، الساعۃ الثالثۃ تماما، الساعۃ الثالثۃ تماما، 1:45 ہو رہے ہیں، کہنا ہے 1:45 ہو رہے ہیں، تو الساعۃ الثانیہ الا ثلثا، کہہ رہا ہے 1:45 ہو رہے ہیں الساعۃ الثانیہ الا ثلثا، الساعۃ الثانیہ الا ثلثا۔ ایسے ہی کہنا ہے 2:45 ہو رہے ہیں الساعۃ الثالثہ الا ثلثا، کہنا ہے 3:45 ہو رہے ہیں الساعۃ الرابعہ الا ثلثا۔ اگر کہنا ہے کہ 8 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں الساعۃ الثامنہ الا دقیقتین، کہنا ہے 8 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں الساعۃ الثامنہ الا ثلثا، الساعۃ الثامنہ الا دقیقتین، الساعۃ الثامنہ الا دقیقتین، 8 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں الساعۃ الثامنہ الا دقیقتین، الساعۃ الثامنہ الا دقیقتین۔ آج جو ہمیں کلام رضا سے جس شعر کا ترجمہ پڑھنا ہے اور سننا ہے، وہ شعر ہم نے آپ کو سینڈ بھی کیا تھا، آپ نے یقیناً اس کو گروپ میں دیکھا بھی ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ سلام رضا کی جانب۔ امید ہے کہ آپ نے وہ شعر یاد بھی کیا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کیونکہ ہم نے، اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ پہلا اس کا اردو ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، اردو میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے عربی ترجمے کی طرف چلیں گے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن اپنے اس خوبصورت شعر کے اندر کس طریقے سے دلربا تشریح کے ساتھ، کس پیارے انداز میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سراہی فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اب لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، اسے سمجھنا ہوگا، اسے غور کرنا ہوگا کہ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق سے مراد کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واللیل والی زلفوں کو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کو، منہ مبارک کو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سر پر موجود بال تھے، ان بال کو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن شب قدر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال اتنے سیاہ تھے کہ ایسا معلوم پڑتا گویا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رخ انور اتنا چمکدار اور بال انتہائی سیاہ تھے، ایسا لگتا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاند سا چہرہ ہو اور پھر اس کے ارد گرد بادل کی سیاہی والی ٹکڑیاں ہوں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اس قدر کامل درجہ رکھتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کی
سیاہی گویا کہ ایسا معلوم ہوتا جیسے کہ رات چھا جائے، جیسے کہ رات چھا جائے۔ تو آقا کریم کے منہ مبارک کو، جو سر کے منہ مبارک تھے، ان سارے منہ مبارک کو شب قدر سے تشبیہ دی۔ اور پھر جب ان کے درمیان مانگ نکلتی، جب اس زلفوں میں مانگ نکالی جاتی، ان زلفوں کو کاڑا جاتا، کنگھی کیا جاتا، تو جب وہ مانگ نکلتی تو ایسا لگتا جیسے کہ شب قدر میں فجر کا انوار، فجر کے وقت کے انوار طلوع ہوتے ہیں۔ کبھی شب قدر میں ملاحظہ کیا ہوگا کہ جب فجر طلوع ہونے لگے تو کس قدر خوبصورتی اور انوار و رحمتوں کی بارشیں چھا جاتی ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ آقا کریم کے منہ مبارک گویا کہ شب قدر ہیں، اور ان کے درمیان جب کنگھی کی جاتی ہے تو بیچ میں جو مانگ نکلتی ہے وہ مانگ ایسا لگتا ہے گویا کہ شب قدر ہو۔ اور شب قدر میں جب فجر طلوع ہو جائے تو فجر کے طلوع کے وقت جیسے قرآن عظیم فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ شب قدر میں اتنی خوبصورتی اور اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے تو جیسے رات میں جب فجر صادق طلوع ہوتی ہے تو جو خوبصورت سما رات کی گھٹائیں اور اس فجر کے طلوع ہونے کے وقت ہوتا ہے، وہی خوبصورت سما اس وقت ہوتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفوں کو سنوارا جاتا ہے۔ جب زلفیں سنورتی ہیں تو جو بات اور جو خوشنما ماحول اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب رات میں فجر طلوع ہو، رات کی کالی گھٹائیں چھٹنے لگیں اور فجر اپنے انوار کے ساتھ آنے لگے تو جو خوبصورت اور دلکش سما اس وقت ہوتا ہے، وہی خوبصورت اور دلکش سما اس وقت بھی ہوتا ہے جب محبوب کریم کی زلفوں کو سنوارا جائے، جب ان میں کنگھی کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، یعنی آقا کریم کی زلفوں میں نکلنے والی مانگ، اس مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ تو ہم نے سمجھ لیا، اب اس کا جو عربی ترجمہ ہے اس عربی ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَيْلَةُ قَدْرٍ بَدَا فَجْرُهَا وَمِن مَفْرِقِ سَاطِعٌ نُورُهَا وَلَيْلَةُ قَدْرٍ بَدَأَ فَجْرُهَا وَمِن مَفْرِقٍ سَاطِعٌ نُورُهَا وَلَيْلَةُ قَدْرٍ بَدَأَ فَجْرُهَا وَمِن مَفْرِقٍ سَاطِعٌ نُورُهَا وَلَيْلَةُ قَدْرٍ بَدَأَ فَجْرُهَا، شب قدر میں جب فجر طلوع ہو، وَمِن مَفْرِقٍ اور مانگ سے، ساطع نورها اس کا نور چمکے، وَلَيْلَةُ قَدْرٍ بَدَأَ فَجْرُهَا وَمِن مَفْرِقٍ سَاطِعٌ نُورُهَا۔ اب اس میں انڈرلائن کر لیں، جن الفاظ کی تحقیق ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ الفاظ ہیں بدأ، نمبر 1 بدأ، نمبر 1 بدأ، نمبر 2 مفرق، نمبر 2 مفرق، نمبر 3 ساطع، 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 نمبر 4 نور، نمبر 4 نور، نور، نمبر 4 نور، نمبر 4 نور۔ چلیں دیکھیں بدأ کا معنی ہوتا ہے بدأ، بدا یبدو، بدأ یا بدا یبدو، بدا یبدو پڑھیں گے، بدا یبدو۔ اور جب اس کا صلہ الامر آئے اور کہا جائے بدأ الامر،
کہا جائے بدأ الامر تو معنی ہوگا ظہر وضح، معنی ہوگا ظہر وضح، ظہر وضح، بدأ الامر معنی ہوگا ظہر وضح، یعنی واضح ہونا اور ظاہر ہونا، واضح ہونا اور ظاہر ہونا۔ بدأ الامر، بدأ یبدأ نہیں، بدأ یبدو، کیا ہوتا ہے؟ بدأ یبدو، بدأ یبدأ الگ ہے اور بدأ یبدو الگ ہے۔ بدأ یبدو، جب کہیں گے بدل امر، کیا کہیں گے؟ بدل امر، تو مطلب ہوگا ظہر وضح، کیا مطلب ہوگا؟ ظہر وضح، ظاہر ہونا واضح ہونا، ظہر وضح، ظاہر ہونا واضح ہونا، بدل امر ظاہر ہونا واضح ہونا، بدل امر ظاہر ہونا واضح ہونا۔ اس کا عربی ترجمہ اسلامی بھائی مانگ رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ کلاس کے آخر میں میں انشاءاللہ وہ اسکرین پہ آپ کو دکھا دوں گا۔ اچھا پہلے یہی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ شعر نمبر 37، وَلَيْلَةُ قَدْرٍ بَدَا فَجْرُهَا وَمِن مَفْرِقٍ صَارَ نُورُهَا، شاید نظر آیا ہوگا، وَلَيْلَةُ قَدْرٍ بَدَا فَجْرُهَا وَمِن مَفْرِقٍ سَاطِعٌ نُورُهَا۔ دیکھیں وَلَيْلَةُ قَدْرٍ بَدَا فَجْرُهَا وَمِن مَفْرِقٍ سَاطِعٌ نُورُهَا، شاید نظر آ گیا ہوگا اسلامی بھائیوں کو۔ تو ہم بات کر رہے تھے بدا کی، بدا یبدو مطلب ظاہر ہونا، کہا جاتا ہے بدل امر ظاہر وضا، یہاں بھی لیلۃ القدر بدا فجرها میں ظاہر ہونے کے معنی میں استعمال ہوا۔ دوسرا لفظ تھا مفرق، کیا لفظ تھا دوسرا؟ مفرق، اس کی جمع آتی ہے مفارق، مفرق جمع کیا آتی ہے اس کی؟ مفارق، مفرق جمع آتی ہے اس کی مفارق، مفارق، کہا جاتا ہے یہ مفرق کے دو، مفرق کا جیسے صلہ ہوگا ویسا ہی معنی ہوگا۔ اگر مفرق کا مطلب المفرق من الطریق، طریق وہ جگہ جہاں سے کئی راستے پھوٹتے ہوں، کئی راستے نکلتے ہوں، یعنی چوراہا، المفرق من الطریق چوراہا۔ جب ہم یہ بات بولیں گے المفرق اور وہاں مراد ہو ایسی جگہ کہ جہاں سے کئی راستے نکلتے اس سے مکان مراد ہو تو مطلب ہوگا اس کا چوراہا۔ اور کہیں مفرق الراس، اگر بولیں مفرق الطریق تو مطلب ہوگا چوراہا، اگر بولیں مفرق الراس تو مطلب ہوگا موضع انفراق الشعر، یعنی بالوں کے الگ الگ ہونے کی جگہ،
مانگ یعنی مانگ. بولے مفرق الراس موضع انفراق الشعر. اب اگر بولے مفارق الحدیث تو اس کا مطلب ہوگا وجوہ الواضحہ. حدیث کی جب حدیث کے تعلق سے کسی حدیث کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جائے هذه مفارق الحدیث تو بات یہ کہی جائے گی کہ یہ جو پہلے بیان ہوا یہ سب حدیث کی واضح صورتیں ہیں، واضح قسمیں ہیں. وجوہ الواضحہ تو مفرق اس کی جمع آتی ہے مفارق. مفرق کی جمع آتی ہے مفارق. کیا جمع آتی ہے مفرق کی؟ مفارق. اگر مفرق الطریق بولیں گے تو مراد ہوگا مکان یتشعب منہ طریق آخر، یعنی ایسی جگہ جس سے کئی راستے نکلتے ہوں. اور اگر بولیں گے مفارق الحدیث مطلب ہوگا وجوہ الواضحہ. بولیں گے مفرق الرأس مطلب ہوگا مانگ موضع انفراق الشعر. ساطع یہ اسم فاعل ہے سطع یستع سے. ساطع یہ اسم فاعل ہے سطع یستع سے. ساطع اسم فاعل ہے سطع یستع سے جس کا مطلب ہوتا ہے لامع متلألئ چمکنا. لامع متلألئ چمکنا. لامع متلألئ چمکنا. لامع متلألئ چمکنا. اور ایک جملہ بولا جاتا ہے ظہرت الحقیقۃ ساطعۃ بینۃ ظاہرۃ واضحہ. ساطع کا معنی واضح ظاہر بھی آتا ہے، جس کا استعمال ہوتا ہے کہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی تو کہا جاتا ہے ظہرت الحقیقۃ ساطعۃ واضحۃ ظاہرۃ بینۃ. تو یہ ساطع اسم فاعل ہے سطع یستع سے جس کا معنی ہوتا ہے لامع متلألئ چمکنا. اور ایک اس کا معنی واضح ہونا بھی آتا ہے. کہا جاتا ہے ظہرت الحقیقۃ ساطعۃ بینۃ ظاہرۃ واضحہ. نور اس کی جمع آتی ہے انوار. اس کا معنی کیا ہوگا؟ ضوء. النور مطلب ضوء روشنی. تو آپ نے شعر سن لیا لیلۃ القدر بدأ فجرها من مفرق ساطع نورها. شب قدر کا فجر ظاہر ہوا اس کی مانگ سے اس کی فجر طلوع ہوئی، اس کا نور طلوع ہوا. یہ تھا. اب اس شعر کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرحمن نے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اس شعر کے اندر صنعت اقتباس ہے کہ شاعر نے قرآن یا حدیث کے ٹکڑے کو ویسے ہی عربی زبان میں نقل کر دیا. تو یہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی صنعت اقتباس کا شاہکار ہے. آج آخری سیگمنٹ آخری بات عرض کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم حدیث میں سے ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الیمن حسن الخلق. الیمن حسن الخلق. الیمن حسن ایک منٹ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. الیمن حسن الخلق.
الیمن حسن الخلق، الیمن حسن الخلق، الیمن حسن الخلق. یمن مانے کہتا ہے البرکۃ والخیر الالہی، البرکۃ والخیر الالہی فیہا، یعنی برکت اور خیر یہ اچھے اخلاق میں پوشیدہ ہے. برکت اور خیر اچھے اخلاق میں پوشیدہ ہے. چھوٹا سا جملہ، لیکن یہ جملہ اپنے اندر بہت سارے معنی و مفہوم کا جہان آباد کیے ہوئے ہے. بس سمجھنے کے لیے آپ کو نگاہیں جھکا کر کے غور کرنا ہوگا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ حسن اخلاق میں کیسے کیسے برکتوں کا ظہور ہوتا ہے. کلاس کا وقت ختم ہوا، ورنہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کی مثالیں بھی عرض کرتے. الیمن حسن الخلق یعنی برکت اچھے اخلاق میں ہے. الخیر والبرکۃ الالہی، الخیر البرکۃ والخیر الالہی فیہ، اے فی حسن الخلق. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور کوشش کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہوم ورک بھی کرنے کی کوشش کریں. جو جملے آپ کو دیے جائیں اس کو ریپیٹ کریں. جو معنی الفاظ کے ہم آپ کے سامنے لکھوا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم آپ کو معنی بھی لکھواتے ہیں اور ساتھ میں ان کا عربک ترجمہ بھی پیش کرتے ہیں. ساطع کا عربی معنی لامع متلألئ ہوتا ہے. نور کا معنی ہم نے آپ کو بتایا ذو ہوتا ہے. بدا کا معنی وضح ہوتا ہے، بدا معنی وضح ہوتا ہے. اسی طریقے سے مفرق کا معنی موضوع انفراق الشعر ہوتا ہے. مفارق الطریق اے مکان یتشعب منہ طریق آخر بھی ہوتا ہے. اس طریقے سے مفارق الحدیث اے وجوہ الواضحہ ہوتا ہے. ہم نے آپ کو عربی میں بھی معنی بتایا اس کا، اسی طریقے سے اردو میں معنی آپ کو سمجھائے. تو کوشش کریں اس کو یاد کریں. انشاءاللہ باقی چیزیں ہم آپ کو گروپ میں سینڈ فرما دیں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.